بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی اردو کہانی پر ناول دلہن قسط نمبر 10۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ شامیر نے ایمان سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اسے کمرے میں بلا کر پوچھا، مجھ سے محبت کرتی ہو یا اپنے باپ سے؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ آپ سے، ایمان بولی۔ اور کیا بولتی؟ باپ کا نام لیتی تو شامیر آپے سے باہر ہو جاتا، پھر ہنگامہ ہوتا۔ رہنا تو اسے شامیر کے ساتھ ہی تھا، پھر اس کے لیے میرے ساتھ جھگڑا کیوں کیا؟ شامیر نے پوچھا۔ غلطی ہو گئی، ایمان نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے جلال احمد کا چہرہ آ گیا۔ پھر اس نے شامیر کی طرف دیکھا۔ باپ کا پلڑا بھاری تھا۔ حالانکہ اس باپ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، لیکن پھر بھی رشتہ خونی تھا، اور نکاح کا رشتہ عزت، احترام اور محبت سے بنتا ہے۔ شامیر کی طرف سے ہمیشہ ہی اسے پریشانی ہی سہنی پڑی تھی، تذلیل سہنی پڑی تھی، مار سہنی پڑی تھی۔ جو محبت ملی وہ بھی مطلب کے لیے تھی۔ بہت اچھی بات ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور بولا۔ ایک بیوی کے لیے سب کچھ اس کا شوہر ہونا چاہیے، شامیر نے کہا۔ پھر سے زندگی روٹین میں آ گئی تھی۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ کچھ عرصہ تو شامیر ایمان کے آگے پیچھے گھومتا رہا۔ پھر ایمان نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ وقت پھر سے گھر سے باہر گزارنے لگا ہے۔ ایمان اس سے کوئی بات کرتی تو وہ روکھا سا جواب دے دیتا تھا۔ اس کے رویے میں واضح بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ شام کو شامیر گھر آیا تو ایمان نے اس سے پوچھا۔ سکون سے داخل ہو لینے دیا کرو، تھوڑا بیٹھنے دیا کرو، سانس لینے دیا کرو۔ جب بھی گھر آتا ہوں ایک ہی سوال کرتی ہو، یہ کھائیں گے، وہ دکھائیں گے، چائے لاؤں؟ میں بیزار ہو گیا ہوں ان باتوں سے، شامیر نے بیزاری سے کہا اور چرپائی پر لیٹ گیا۔ ایمان دیکھتی رہ گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگا، جن باتوں میں غصہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، نارمل باتیں ہوتی تھیں، ان میں بھی غصہ کرتا۔ ایمان کا دل بجھ جاتا تھا۔ دن کو تو وہ باہر ہوتا ہی تھا، اب رات بھی وہ باہر ہی گزارتا تھا۔ اکثر رات دیر سے گھر آتا تھا، جب ایمان سو چکی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ سکینہ آ گئی۔ ایمان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سکینہ رازداری والے انداز میں کہا تو ایمان تھوڑا پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے چاچی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کیا بات کرنے والی ہیں؟ ایمان سنبھل کر بیٹھ گئی اور پریشانی سے بولی، مجھے باہر کسی عورت نے بتایا کہ تمہارے شوہر کا کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ سکینہ نے دبی دبی آواز میں بتایا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی کہ کہیں شامیر نہ آ جائے۔ اگر اس نے سن لیا تو وہ سکینہ کا حشر کر دے گا، رشتے کا لحاظ کیے بغیر۔ ایمان کا دل ڈوب گیا۔ وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شامیر کا رویہ اس کے ساتھ روکھا روکھا سا کیوں ہے۔ اب آپ سچ بول رہی ہیں؟ کیا یہ خبر پکی ہے؟ ایمان نے پوچھا۔ ہاں پکی خبر ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کسی روز کہ کسی بابے کے پاس چلو اور ابھی سے بندوبست کرو، ورنہ تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیسے فدا تھا تم پر، تم سے بات ہی نہیں کرتا، سکینہ نے مشورہ دیا۔ لیکن مجھے ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے، تعویذ گنڈے پر، ایمان بولی۔ یقین کرنا پڑتا ہے، سکینہ بولی۔ میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دوں، یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں۔ شامیر بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے جیسا ہی ہے۔ اس نے تم سے دل بہلانا تھا، تم سے دل بہلا لیا۔ اب اس کا دل تم سے بھر گیا ہے، اب وہ واپس آنے والا جب تک نہیں تم تعویذ گنڈے نہ کرو۔
گاؤں کی ہر عورت ان حالات میں یہی کرتی ہے، سکینہ نے بتایا۔ گاؤں کی ہر عورت ان حالات میں دعا کیوں نہیں کرتی چاچی؟ وہ تہجد کیوں نہیں پڑھتی؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتی؟ مصیبت پڑنے پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اور یہ عورتیں سیدھا پیر بابا کو یاد کر کے ان کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ایمان نے افسوس سے کہا، دیکھو ایمان، میں ایک بابا کو جانتی ہوں۔ سکینہ نے ایمان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں ساتھ چلے جائیں گے، مجھے بھی اپنے بیٹے کے لیے لینا ہے تعویذ کہ اس کا دل پڑھائی میں لگ جائے۔ سکینہ کو اپنا مطلب تھا۔ نہیں چاچی، رہنے دیں، بس زندگی گزر ہی جائے گی، ایمان بولی۔ ارے تم نہیں جانتی ہو ان باہر کی عورتوں کو، یہ بہت خبیث عورتیں ہوتی ہیں، بیویوں کا پتہ کٹوا دیتی ہیں، ان کو گھر سے نکلواتی ہیں۔ سکینہ نے اسے ڈرایا۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں چاچی، شامیر کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دے گا، میرا گھر سے نکلنا ناممکن ہے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، پہلے ہی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اب ایسا کروں گی تو پھنس جاؤں گی۔ ایمان ڈر گئی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہارے ساتھ مخلص ہوں، تمہارا بھلا چاہتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تمہاری ساس ضرور اس کی دوسری شادی کروانے کے چکر میں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ساجدہ نے ہی شامیر پر تعویذ کروائے ہیں تاکہ وہ تمہیں چھوڑ دے، سکینہ نے چسکا لیتے ہوئے کہا۔ ایمان پریشان ہو گئی۔ میرا سیاہ والا سوٹ استری کر دو، شامیر نے ایمان سے کہا جب وہ دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ تو دھلا ہوا نہیں ہے، میں کوئی اور استری کر دوں؟ ایمان نے کہا۔ کیا مطلب دھلا ہوا نہیں ہے؟ مجھے آج ہر حال میں وہ پہن کر جانا ہے، شہر کام سے جا رہا ہوں، شامیر نے چلاتے ہوئے کہا۔ سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ اچھا میں ابھی دھو کر استری کر دیتی ہوں، ایمان نے کھانا آدھے میں چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، شام تک مجھے جوڑا استری چاہیے، شامیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ مراد نے دیکھا ایمان نے کھانا آدھے میں چھوڑ دیا، اسے دکھ ہوا۔ پھر مراد بھی باہر چلا گیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے مراد گھر آیا، وہ چھت کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایمان کے کمرے سے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، شامیر باہر تھا، وہ دیکھ چکا تھا، باقی گھر والے بھی سب باہر سیر سپاٹوں میں تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ نظر انداز کر کے چلا جائے، پھر اس کا دل نہیں مانا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اس نے پورا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مراد نے کہا تو ایمان نے شامیر کا سیاہ سوٹ اسے دکھایا جو کہ استری کرتے ہوئے جل چکا تھا۔ یہ جوڑا جل گیا ہے مجھ سے، اور تھوڑی دیر بعد ان کو یہ پہن کر جانا تھا، اب وہ گھر آئیں گے اور میری بری حالت کریں گے۔ ایمان روئے جا رہی تھی، اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ مراد نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، اس کی پریشانی بجا تھی، وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس بات پر شامیر کتنا غصہ کرے گا۔ مراد تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا، اپنی الماری سے ہو بہو ویسا ہی سیاہ رنگ کا سوٹ نکالا جو کہ پہلے سے استری کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ پھر سے ایمان کے کمرے میں آ گیا اور سوٹ اس کے سامنے رکھا۔ میرا اور شامیر کا ناپ ایک ہی ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی یہ سوٹ لیے تھے، ان دونوں جوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے، شامیر آئے تو آپ میرا یہ سوٹ اسے دے دیں اور اسے یہ مت بتائیے گا کہ یہ سوٹ میرا ہے، اگر اسے معلوم ہوا کہ آپ نے اس کا جوڑا جلا دیا ہے تو وہ غصہ کرے گا، مراد کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ایمان جوڑا دیکھا، وہ بالکل ویسا ہی جوڑا تھا۔ ایمان کی جان میں جان آئی، اس نے جلا ہوا سوٹ چھپا دیا۔ تھوڑی دیر بعد شامیر گھر آیا۔ سوٹ تیار ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور جوڑا اس کے سامنے رکھا۔ شامیر لباس تبدیل کر کے تیار ہوا اور باہر چلا گیا۔ تیرا شوہر کسی کام سے باہر نہیں گیا؟
وہ ضرور اس عورت کے پاس گیا ہے۔ شامر کے جانے کے بعد سکینہ نے ایمان سے کہا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں سمجھ گئی تھی۔ ایمان نے کہا، یہ مرغی ہے، میرے دوست آ رہے ہیں، اسے جلدی سے تیار کر دو۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر شامر نے مرغی والا شاپر اسے پکڑاتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ ایمان نے لکڑیاں اکٹھا کی سالن بنانے کے لیے، پھر باقی کا سامان چولہے کے سامنے اکٹھا کیا اور نلکے سے پانی بھرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کتا وہ شاپر لے کر بھاگ رہا تھا۔ ایمان اس کے پیچھے بھاگی لیکن کتا مرغی والا شاپر لے کر بھاگ چکا تھا۔ ایمان کی حالت غیر ہو گئی۔ اگر شامر کو پتہ چلا تو اس کا حشر کر دے گا۔ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی اور ہو کا عالم تھا گھر میں۔ گھر کے کچھ افراد باہر تھے تو کچھ سو رہے تھے۔ ایمان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے مرغی منگواتی جلدی میں، اور نہ ہی تو کوئی اسے لا کر دیتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس سے مراد یاد آیا۔ وہ ایک دم سے مراد کے کمرے کی جانب بھاگی اور زور سے دروازہ بجایا۔ مراد جو ابھی سونے کی تیاری کر رہا تھا قیلولہ کے لیے، اس طرح دروازہ بجنے پر حیران ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایمان کھڑی ہوئی ہے۔ وہ حواس باختہ لگ رہی تھی۔ خیریت؟ مراد نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کتا مرغی لے گیا، ایمان معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ کتا مرغی لے گیا؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ مراد کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شامر کے دوست آئے تھے، ان کے لیے کھانا بنانا تھا۔ وہ مرغی لے کر آئے تھے اور مجھے کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر سالن تیار کروں۔ میں پانی بھرنے گئی تو پیچھے سے کتا مرغی لے اڑا۔ ایمان اب رو دینے تو اس میں اتنا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مراد نے کہا۔ پھر خود ہی مراد کو یاد آیا کہ شامر غصہ کرے گا۔ پلیز آپ مجھے کہیں سے بھی مرغی لا کے دیں جلدی سے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایمان اب رونے لگی۔ اچھا آپ رونا بند کریں۔ مراد نے آ کے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں صدام، جلدی سے ایک مرغی لاؤ، میرے گھر فوراً مہمان آئے ہیں۔ مراد کسی کو فون پر ہدایت دے رہا تھا۔ پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ آ رہی ہے مرغی، مراد نے کہا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایمان پریشان تھے لیکن مراد کو ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی۔ ایمان چولہے کی طرف آئی۔ مراد ابھی تک دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر باہر آیا تاکہ جس کو مرغی کا کہا ہے اس سے لے لے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رہا تھا۔ ایمان دیکھ رہی تھی کہ مراد اس کی حالت پر مسکرا رہا ہے، لیکن فی الحال اسے غصہ نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ پریشان تھی۔ تھوڑی دیر میں صدام مرغی لے کر حاضر ہو گیا۔ یہ لے مرغی، مراد مرغی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ شکریہ کہنا بھی بھول گئی۔ اس نے مرغی لی اور فٹافٹ چلانے لگی اور جلدی سے سالن تیار کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد شامر کھانا لینے آیا تو سالن تیار تھا۔ ایمان کی جان میں جان آئی۔ ایک رات ایمان کی طبیعت خراب تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں سے سر درد کی گولی تلاش کی لیکن اسے نہیں ملی۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا کہ سکینہ سے سر درد کی گولی مانگ سکے۔ وہ چاہتی تھی شامر کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ جانتی تھی سکینہ بھی اس وقت سو رہی ہوگی۔ اس نے دیکھا سکینہ نے دروازے میں کنڈی لگا رکھی ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگی۔ پھر اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی پینے کی غرض سے باہر مٹکے تک آئی۔ مٹکے سے پانی بھرا اور چارپائی پر بیٹھ کر آرام سے پینے لگی۔ ساجدہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا آدھی رات کو ایمان باہر کھڑی ہوئی ہے۔ اسی پل میں کوئی چور دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا۔ وہ شاید چوری کی نیت سے کسی اور گھر میں جا رہا تھا لیکن بھول میں یہاں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے دیوار پھلانگی، آواز سن کر ایمان نے چونک کر دیکھا
تو در دیوار کے کوئی کھڑا ہوا تھا۔ ساجدہ کی نظر بھی اس چور تک گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ساجدہ نے زور زور سے چلانا شروع کیا تو چور بھاگ گیا۔ ساجدہ ایک دم سے باہر نکلی۔ شامر اور مراد بھی ساجدہ کی چیخیں سن کر باہر آئے۔ کیا ہوا اماں؟ اور ایمان تم اتنی رات کو باہر کیا کر رہی ہو؟ شامر نے پوچھا تو ایمان کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔